کیا بیچارے آپ نے ان کو 2.5 سال سے بے گناہ قید رکھا ہوا ہے، 5 مقدموں کے اندر وہ بری ہو چکے ہیں. یعنی یہ میرے ہی رائے نہیں ہے، یہ تو اب عدالت کہہ چکی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس کے باوجود بیچارے اندر ہیں. تو ان سے حال والی پوچھ رہے ہیں، اور کیا پوچھیں ان سے بیچارے سے. تو پوچھ رہا تھا ان کی جو آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے سرجری ہوئی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. الحمدللہ بہتر لگ رہے ہیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال ہو جائیں گے ان کے جو الیکشن مینڈیٹ ان کا چرایا گیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ اس وقت اگر عوام نے جو ووٹ ڈالا تھا اس کے مطابق اس وقت حکومتیں بنی ہوتی تو پنجاب میں اور وفاق میں دونوں میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہوتی. تو احتجاج تو وہ کریں گے. اس کے بعد بھی آپ نے بالکل پچھلے چند مہینوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو سوائے تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے آپ نے کیا ان کے ساتھ. ہر تھوڑے دن بعد کوئی لیڈر جو ہیں، ورکرز جو ہیں، ان کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے آ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، باہر نکلتے ہیں تو ایف آئی آر کرتی ہے. ابھی سہیل افریدی کے آنے سے پہلے اکرم عثمان کو اٹھا لیا گیا، اس کو کرامت کھوکر کو اٹھا لیا، ورکروں کو گرفتار کر لیا، گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں. تو وہ احتجاج نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. باقی 8 فروری کو دیکھنا پڑے گا کہ عوام، ظاہر ہے کہ پنجاب میں دیکھیں یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس طریقے کا ظلم اسلام آباد اور پنجاب میں کیا جاتا ہے وہ آسان انسانی کو. تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ کوئی گریلا جنگ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں، وہ شریف گھروں کے لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں. تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک ظلم کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ اس کی تعداد سے کہ کتنے لوگ نکلے یا کتنے لوگ نہیں نکلے، اس سے آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ عوام کی رائے کیا ہے. عوام کی رائے سب کو پتہ ہے کیا ہے. بالکل ہونا چاہیے. پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے سال فروری میں ایک مضمون لکھا تھا، نیوز اخبار کے اندر وہ چھپا تھا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. پاکستان میں اگر آپ جمہوریت آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان جیسا ملک، کثیر زبان بولنے والے ملک کے اندر جمہوریت کے علاوہ اور کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اس جمہوریت کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی. جہاں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے میں جمہوریت نہیں چل سکتی. آپ کو دوبارہ سے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو ایک نیا میثاق جمہوریت بنانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم نے جمہوریت کو لے کے چلنا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال کے اندر سب سے اہم ضرورت اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پہ جو ہے ایک نئے میثاق جمہوریت کی ہے. لیکن یہ میثاق جمہوریت میں شراکت دار جو ہیں وہ صرف وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جو میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کریں گے. پاکستان کے عوام جو ہیں اس کے سب سے بڑے شراکت دار ہیں. اس لیے اس میثاق جمہوریت میں پاکستان کے عوام کو یہ بھی آپ کو بات بتانی پڑے گی اور یقین دلانا پڑے گا کہ یہ مکمکا نہیں ہو رہا. یہ اب اس بنیاد کے اوپر میثاق جمہوریت نہیں کیا جا رہا کہ تمہاری چوری ہم معاف کرتے ہیں، ہماری چوری تم معاف کر دو. عوام کا جو اس نے پیسہ لوٹا ہے اس کو صرف عوام معاف کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں معاف کر سکتا. دیکھیں میرے خیال میں کافی حد تک پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نون جو اب بچ گئی ہے اس نے ثابت کیا کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیپلز شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر بھی کم سے کم اندرون سندھ میں سیٹیں جیت کے آئی ہوئی ہے، اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کے اوپر بیچاری گزارا کرتی ہے. تو اعتماد کا بھی فرق ہے دونوں کے اندر. اس طرف اعتماد کا فقدان ہے، خوف زیادہ ہے، ڈر لگتا ہے بندے نکل گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ نہیں لیا ہوا نا. اگر عوام کا ووٹ لیا ہوتا تو اتنی پریشانی نہ ہو. تو وہ فرق آپ کو نظر آ رہا تھا، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عوام جہاں موقع ملا جس طریقے سے عوام نکلی ہے. اور ظاہر ہے وہ سہیل افریدی کے لیے نہیں، وہ تو عمران خان کے لیے نکلے ہوئے تھے. دیکھیں ایران کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک تشویشناک صورتحال ہے. پہلے بھی آج سے چند مہینے پہلے اسرائیل نے براہ راست حملہ کیا، اس کے بعد امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا، اور ایران کے صدر نے
پاکستان کا شکریہ ادا کیا، بلکہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں بھولوں گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے مدد کی ہماری اس جنگ کے دوران۔ اور اس دفعہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ہمارا جو ایک پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک، اسلامی برادر ملک جو ہے اس کی مشکل کم کرنے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اس کی میرے خیال میں سارے پاکستانیوں کو اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔